دیکھیے اللہ سے سودا کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان مومن، انسان مسلم. آپ کو اپنے نفس کا سودا سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات میں اپنے 2 شعر بھی یاد آ رہے ہیں اسی مضمون پر، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلو چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا. تو آپ کے نفسوں کا خریدار خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور خدا کی طرف سے جو آپ کا نفس خریدے گا وہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمیں بیعت کرنی ہے تو علی ابن ابی طالب کے دست مبارک پر، ہمیں بیعت کرنی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر، ہمیں بیعت کرنی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ انہی کے شان میں سند ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ رسول سے خطاب ہے نا، اے رسول جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، دراصل یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر. تو آپ کو اور ہمیں بیچنا تو ہے اپنا نفس، رکھنا نہیں ہے اپنے پاس. یہی پونجی ہے، جس کے پاس جو پونجی ہوتی ہے وہ اسی پونجی سے تو کماتا ہے. تو کمانے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اب میں 2-1 اردو کے پرانے محاورے استعمال کر رہا ہوں، ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت. ہم لوگ یہاں گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جو بازار لگتے تھے اور جو لوگ بیچتے تھے، مجھے تو بس ایک بات یاد ہے. وہ دودھ بیچنے والا آتا تھا صبح روزانہ، اور وہ 1 لیٹر دودھ لینا ہے تو 1 لیٹر کے بعد تھوڑا سا الگ سے اور ڈال دیتا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سے زیادہ پانی ڈالتا ہوگا پہلے یا نہیں، لیکن بہرحال حسن ظن سے کام لینا چاہیے. اب وہ اس کو کہتا تھا گھلوا، وہ لفظ ہے اردو زبان میں ڈکشنری میں. گھلوا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ گھلوا کہتے ہیں، کچھ لوگ گھلوا بھی کہتے ہیں. یہ تینوں جائز ہے گویا، لیکن زیادہ فصیح غالباً گھلوا ہے کہ بھائی یہ چیز گھلوے میں ہے. گھلوے کے معنی یہ ہے، میں سمجھا دوں، جیسے آج کل بہت سی چیزیں یہاں ملتی ہیں کہ یہ چیز لیے تو گیٹ 1 فری. کوئی چیز آپ لیں گے تو 1 چیز 2 چیز آپ کو فری مل جائے گی. تو یعنی وہ چیز جو بغیر معاوضے کے کسی اور چیز کی خریدنے کے سلے میں دے دی جائے. اگر یہ تصور ذہن میں ہے تو اب اپنی اپنی علاقائی زبان ہوتی ہے. بہت سے لوگ گھلوا کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز روکھن میں ملی ہے. روکھن بھی لفظ ہے کسی ایک علاقے میں. بہرحال تو ایک سودا ہوتا ہے اور ایک چیز اس کے بعد اضافہ مل جاتی ہے. اب یہ سودا کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سے سودا کر رہا ہے، کیسا سودا کر رہا ہے، کیا سودا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ شورى میں، فرمایا گیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. دیکھو جو ہم سے آ کے آخرت کا سودا کرے گا، من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کا حرث کھیتی کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایک لفظ، ایک سمبل ہے. معاملہ کرے گا، کوئی بھی معاملہ آخرت کا معاملہ کرے گا. جو آخرت کا معاملہ کرے گا ہم اس کے معاملے میں اضافہ کچھ دیں گے، اور جو صرف دنیا کا معاملہ کرے گا اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہوگا. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا ذوق بلند ہے، تم خریدنے والے کو پہچانتے ہو، تم اس کی شان اور اس کی قدرت کو پہچانتے ہو، تو تم آخرت کا سودا کرو. دنیا تو گھلوے میں مل جائے گی، سودا ہی آخرت کا کرو. آخرت کا سودا کرو گے تو دنیا کہیں نہیں گئی، دنیا تمہاری ٹھوکروں میں رہے گی. اور اگر تم نے صرف دنیا کا ہی سودا کیا، معاملہ کیا، تو اولاً تو یہ یاد رکھو پوری دنیا بھی نہیں ملے گی،
اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. واضح ہے؟ اب بس طے کر لیجئے کہ آپ کو توازن کیسے برقرار رکھنا ہے. دنیا کا معاملہ کرنا ہے یا آخرت کا؟ یعنی دنیا تو گیٹ فری ہے یہاں پر، آخرت کا سودا کرو تو دنیا تو تمہارے قدموں میں رہے گی ہی.